خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا کبھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بابر ہوگا۔ داؤں کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو۔ آج ہم دیکھیں گے مبارک انسان کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو مبارک لفظ جو ہے یہ اپنے اندر ایک میننگ کا بہت ذخیرہ رکھتا ہے۔ اپنے اندر جن باتوں کو رکھتا ہے وہ لفظ عربی کا ہے مبارک، عربی سے لیا گیا مبارک لفظ جو ہے یہ اپنے اندر جو میننگ رکھتا ہے وہ باب برکت دیا گیا، باب باعث برکت، خوش نصیب، نیک، مبارکباد، مرحبا اور جے جے کار، یہ مبارک کا میننگ ہے۔ اور جب ہم مبارک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ خداوند خدا جو ہے ایک شخص کو جو ہے مبارک کہتا ہے۔ کردار دو ہیں لیکن ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس بات کو پہلے دیکھیں کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا۔ اب یہاں پہ دو شخص جو ہیں وہ متعارف کرائے گئے ہیں، ایک شخص مبارک ہے اور دوسرا کیا ہے؟ شریر کردار ہے۔ اور اس بات کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ شریر جو ہے یہ کیا چیز ہے، اسے شریر کیوں کہا جاتا ہے، شریر کا مطلب کیا ہے۔ شریر لفظ جو ہے بیسیکل اپنے ساتھ جن لفظوں کو رکھتا ہے گناہگار، خطا کار، بد کردار یا خدا کو نہ ماننے والا اپنے اندر جست رکھتا ہے۔ اور جب ہم شریر کو دیکھتے ہیں تو شریر کے متعلق زبور 10 کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ملتی ہے 10 زبور کے اندر۔ جی زبور 10 جو ہے اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جی چلیں بیٹا کھڑی ہوگی یا پڑھ دیں۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، جی اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ جی آگے۔ اسی کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں، تیرے احکام اس کی نظر سے بعید و بلند ہیں۔ وہ اپنے سب مخالفوں پر پھنکارتا ہے۔ جی پھٹکارتا ہے۔ ہے۔ اچھا یہاں پہ جب ہم شریر کو دیکھتے ہیں تو شریر کا کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے سراہتا ہے، وہ اپنی تعریف جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور آگے اس کا مطلب یہ نکالا گیا ہے زبور کے اندر کہ وہ کیا کرتا ہے، جب اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ برس ہوں کہ مجھے کوئی ایسی اذیت یا ایسی پریشانی تکلیف نہیں ہے، اور اس سے ثابت وہ یہ کرنا چاہتا ہے، بائبل جواب اسی آیت کے اگلے حصے میں دیتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں، میں کسی ایسے خدا کو نہیں مانتا جو خدا دنیا کا نظام چلاتا ہے، جو خدا انسان کو تخلیق کرتا ہے، یا جو خدا انسان کے ماں کے باطن میں اس کی بنیاد ڈالتا ہے، جہاں کوئی خدا نے ہوا کو بنایا ہے، ایسے خدا کی صفات کو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اور اس لیے اسے جو ہے کیا کہا گیا ہے؟ شریر انسان اور شرارت کرنے والا۔ اور جب ہم کلام مقدس میں زبور 14 میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کا اور ارتھ پہلی آیت میں ملتا ہے، لکھا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے اور انہوں نے نفرت انگیز کام کیے کیونکہ کوئی نیکوکار نہیں۔ اب یہ جو ہے شریر جو ہے جو اپنے آپ کو احمق بھی کہلاتا ہے، احمق
बेवकूफ बनाना, दूसरों को बेवकूफ बनाना और अपने आप को जो है वो दुरुस्त साबित करना। अहमक शख्स जो है वो अपनी हमाकत का इज़हार करता है, जिसके मतलब कलाम खुदा कहता है कि अहमक की ज़बान जो है वो दो धारी तेज तलवार की मानद है। अहमक शख्स जो है वो कहता है, जिसके अंदर जो है शरारत जो है वो शर जो है बरा हुआ है, तकब्बर जो है वो बरा हुआ है, खुदा की मुखालफत जो है वो बरी हुई है, वो शख्स अपनी जिंदगी में कहता है कि कोई नेकोकार नहीं। वो अपने आप को नेक तस्लीम करता है, वो अपने आप को गुनाह तस्लीम करता है। और कलाम खुदा में जब हम जब रोमियो का खत पढ़ते हैं तो वहां पे हमें 21-22 आयत के अंदर मिलता है कि अहमक के मतलब वहां लिखा है कि अहमक क्या करता है जी, अपने आप को क्या जताता है, दना जताता है। अहमक शख्स जो है वो अपने आप को दना जताकर क्या बनता है, बेवकूफ बन जाता है। अब अहमक इंसान की ये सब प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी दलीलें तमसीलें इतनी बयान करता है और वो समझता है कि शायद मेरी बल्ले बल्ले हो रही है, जब मुझे लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं तो मैं जरा बड़ा फेमस हो रहा इस माशरे के अंदर। लेकिन अहमक जो है अपने आप को जब दना जताना शुरू करेगा, अपनी दलीलें देना शुरू करेगा, तमसीलें देना शुरू करेगा, अपने आप को जाहिर करेगा, तो उसका पता चल जाएगा। तो फिर होगा क्या, आगे क्या लिखा है जी कि अहमक अपने आप को दना जताकर क्या बनता है, बेवकूफ बन जाता है, बेवकूफ बन जाता है। और जब ऐसा शख्स जो है बेवकूफ बनता है तो कलाम खुदा में जब हम अहमक के मुतल्लक देखते हैं तो फिर अहमक को जरूरत क्या है करने की, अहमक को किस बात की जरूरत है कि अहमक शख्स से खुदा कहता है कि दूर रहो। अहमक के लिए अहमक की तो दुआ भी जो है वो गुनाह गिनी जाती है। क्या कलाम खुदा में लिखा है कि अहमक की दुआ गुनाह गिनी जाएगी? जी, कलाम खुदा में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ऐसा शख्स जो है उसकी दुआ जो है वो गुनाह गिनी जाएगी। और जब हम इसके मुतल्लक थोड़ी तफसील में जाते हैं तो मिसाल की किताब उसके 15 और 4-8 आयत में लिखा है वाज़ेह तौर पे कि अहमक का जो है वो रवैया और किरदार जो है वो कैसा है। जी जी बेटा 8 है जी। शरीरों के ज़बा से खुदावंद को नफरत है, पर राज़गार की दुआ उसकी खुशनुदी है। शरीरों की रविश से खुदावंद को नफरत नहीं है। बेटा, बस लिखा है शरीर के ज़बिया से खुदावंद को क्या है, नफरत है। और रास्तबाज की दुआ उसकी क्या है, खुशनुदी। उस मुबारक इंसान की दुआ से क्या खुदा क्या है, खुश है। अब अहमक जो अपने ज़बिया लाता है, जो अपनी कुर्बानियां पेश करता है, खुदा उनसे क्या है, खुश नहीं है। और खुदा चाहता है कि ऐसे शरीर जो है, ऐसे शख्स जो हैं जो शरारत में लगे रहते हैं और मुखालफत पैदा करते रहते हैं, उनके मुतल्लक मुबारक इंसान जो है वो ऐसी महफिलों के अंदर भी नहीं बैठता। अब ऐसी महफिल को भी तरक कर देता है। एक साइड पे नशाबाजी कर ली और खुदा को भी खुश कर लिया, ठठाबाजी कर ली, खुदा को भी खुश कर लिया। ऐसे शख्स की दुआ जो है वो क्या गिनी जाएगी, गुनाह गिनी जाएगी। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर हवाले आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे लेकिन हैं सीखने वाले। 21-27 यहाँ पे शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है और सूसन सा जब वो बदनीति से लाता है। अब खुदा
کیا کہتا کلام کیا کہتا ہے کہ شریر کی قربانی جو ہے کیا ہے؟ نفرت انگیز ہے۔ خدا ایسی قربانی سے جو ہے، جو شریر آدمی خدا کی حضوری میں لاتا ہے، جس کے اندر جو ہے ہر 24 گھنٹے جو ہے یہ سوچ ہوتی ہے، اور کچھ تو قربانی خدا کی حضوری میں اس نیت سے لاتے ہیں کہ خداوند کی حضوری میں 500 روپیہ دوں گا یا 1000 روپیہ دوں گا، جب 10,000 دوں گا یا 50,000 دوں گا تو خدا جو ہے مجھے جو ہے ڈبل کر دے گا۔ اگر ڈبل کرانا ہے تو ڈبل شاک ہو جاؤ، وہ صحیح ڈبل کر دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ایسی قربانیاں لاؤ جو خالص اور بے عیب ہوں، جن کے چہرے پہ نہ داغ ہو، نہ جری ہو، نہ دبا ہو، نہ اس کا لنگڑا پن ہو، نہ اس کے اندر بری خواہشات شامل ہو۔ جب بھی خدا کی حضوری میں کچھ لائے، خدا کی نظر میں کچھ پیش کریں، تو وہ قربانی جو ہے بے عیب ہو، اس کے اندر 70% واپس لینے کی کوشش نہ ہو کہ خدا سے میں 70%، 90% واپس لوں گا اگر میں 10% دوں گا تو۔ ہاں، اگر آپ دیانتداری سے چلتے ہیں تو یہ خدا آپ کو بلیسنگ دے سکتا ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ خدا جو دلوں کو جانتا ہے، رشتوں کو جانتا ہے، خدا ہمارے منصوبے کو جو ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اسے کتنا دینا ہے۔ خدا ہماری سوچ سے واقف ہے، اور جب خدا ہماری سوچ سے واقف ہے تو خدا اسے برکت دیتا ہے، اور جب برکت دیتا ہے تو خدا اسے بڑھانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جی 28 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں نامی آیت میں وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے، جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی کیا ہے؟ نفرت انگیز ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ اس کی دعا جو ہے گناہ ہے۔ پہلی بات، اس کی قربانی ہدیے لانے بھی خدا کو ناپسند ہے۔ دوسری بات جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے اسی مثال 28 کے اندر، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے شریعت کو سننے، جب خدا کی کلام کی باتیں ہوتی ہیں، خدا کے کلام بیان ہوتا ہے، یا اسٹیج سے پرپٹ سے کلام بیان کیا جاتا ہے، یا کلام پڑھا جاتا ہے، یا اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو ایسے کاموں سے وہ اپنے کان کو کیا پھیر لیتا ہے، اسے ایسی چیزوں سے اپنے کان کو کیا کرتا ہے؟ پھیر لیتا ہے۔ اور جب وہ ایسی باتوں سے اپنے کان کو پھیر لیتا ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ ہلا باز ہے، خدا اور انسان جو ہے وہ اپنا فائدہ سوچتا رہتا ہے، انسان جو ہے اپنی بہتری چاہتا ہے، اور انسان کی بہتری یہ ہے کہ وہ ہر وقت خداوند سے ڈرے اور توبہ کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور جب تک وہ اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق بسر نہیں کرتا، وہ مبارک نہیں ہے۔ اور اس شخص کی دعا جو ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ نفرت انگیز، کے خدا اس کی دعا سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے۔ پہلے اس کی قربانیوں سے نفرت کرتا ہے، نفرت انگیز قربانیاں ہیں اس کی، وہ چاہے ہدیہ ہو، چاہے 10واں حصہ ہو، چاہے چندہ ہو، چاہے اس کی شکر گزاریاں بھی ہوں، خدا ان سے بھی نفرت کرتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی سے، شریر شخص کی زندگی سے، جو خدا کو ناپسند کرتا ہے، جو اپنے اندر خدا کی صفات جو ہے، خدا نے جو اپنی عقل دی ہے، کلام خدا میں لکھا ہے کہ میں نے تجھے اپنی عقل دی ہے، ایسی عقل رکھتے ہوئے بھی اپنے اندر جو ہے وہ شر کو جگہ دیتا ہے، شرارت کو جگہ دیتا ہے، ایسے شخص کے متعلق کلام خدا کہتا ہے۔ اور جب ہم یسایہ کو دیکھتے ہیں تو یسایہ کے اندر ہمیں ایک بیان ملتا ہے، اور اس بیان میں ہم دیکھیں گے کہ یسایہ کے مطابق کیا کلام خدا کہتا ہے۔ پہلے باب کی 11 آیت، اور خداوند نے فرمایا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام، میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے، فریبا اور بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں ہے۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو
تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو اور آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، اور بخور سے مجھے نفرت ہے، اور نئے چاند اور سبت اور عید اور جماعت سے بھی، کیونکہ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں، اور میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، اور وہ مجھے بربار ہیں اور میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پہ دعا کرو گے تو میں تمہاری نہ سنوں گا، اور تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ اب خدا یہاں ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے کہ جب تم یہ سوچتے ہو، اپنے تصورات میں خیال کرتے ہو کہ میں جو ذبیحے خدا کی حضوری میں دیتا ہوں، یا اپنے ہدیے جو ہیں وہ بھی خدا کی نظر میں کرتا ہوں، اور کبھی کبھی ہم خدا کے حضور جو ہے یہاں پہ ہم مراد یہ لیں گے، بخور جلانے سے مراد یہ لیں گے کہ روشنی کر دینا، یا خوشبو کو جو ہے خدا کی حضوری میں جلانا۔ اور کبھی کبھی ہم کرتے کیا ہیں، اگربتیاں لا لو، چرچ فلانی چیز لا لو، خوشبو آئے گی، پرفیوم لگا لو، فلانی چیز جو ہے خدا چرچ رکھ دے اور خوشبو آئے گی، اور خدا کہتا ہے کہ ایسے کاموں سے بھی مجھے نفرت ہے، اور خداوند آگے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری عید سے بھی نفرت ہے، اور تمہارے بڑے دن سے بھی نفرت ہے، تمہارے ایسٹر سے بھی نفرت ہے۔ وہ نفرت اس لیے ہے کہ تم غلط طریقے سے میری حضوری میں آتے ہو۔ خدا کو دن سے نفرت نہیں ہے، ہمارے رویے سے، ان کو منانے کے طریقے سے نفرت ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا جو ہے بڑے دن سے بھی نفرت کرتا ہے، عید و شبراتوں سے بھی نفرت کرتا ہے۔ خدا ان چیزوں سے نفرت نہیں کرتا۔ خدا ہمارے اندر جو شریر چھپا ہوا ہے، ہمارے اندر جو ہماری فطرت کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں جو ہے وہ داغدار کرتا ہے، خدا کی نظر میں ہمیں مقبول نہیں ہونے دیتا، خدا کی حضوری میں ہمیں لائق طور پر آنے نہیں دیتا، ایسا شریر جو ہماری زندگی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ ہر فرد و بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر فرد و بشر لائق طور پر میری حضوری میں جھکے اور مجھے سجدہ کرے، کیونکہ میں غیور خدا ہوں۔ خدا ایسی عبادت چاہتا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا آئے اور اپنے اندر اپنی روشوں کے اندر شریر کو بھی جگہ دے اور میری عبادت و عید بھی منائے، میری حضوری میں بھی جھکے۔ اور خدا کیا کہتا ہے کہ میں، اور جب تم اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ گے تو میں تم سے کیا کروں گا؟ پہلی بات میں آنکھ پھیر لوں گا۔ خدا خود یہاں کلام مقدس میں یسایہ کی معرفت ہمیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کی ترتیب یہ ہے، تمہاری زندگی کا ڈسپلن یہ ہے، تم کرتے یہ ہو، تمہارا کردار یہ ہے، سب کچھ بیان کر کے خدا کہتا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے، اور جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے تو میں کیا کر لوں گا؟ اپنی آنکھ ہی پھیر لوں گا، میری توجہ سے ہٹ جاؤ گے۔ اور اگلی بات، پھیر لوں گا، ہاں کہتا ہے ہاں جب تم دعا پہ دعا کرو گے، جب تم دعا پہ دعا کرو گے، کہ اپنے اندر اپنی فطرت کے اندر، کبھی کبھی پادریوں میں بھی یہ بیماری ہے، پادریوں میں، ہاں میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں 2015 سے پراپر طور پہ 3 میں چلتا رہا، 3 سے شروع کی ہے خادموں کے ساتھ چلتا، بہت سارے خادمین کو بھی دیکھا ہے، اور میں بھی خدمت میں ہوں، 15 میں پراپر طور پہ خادموں کو دیکھا ہے۔ ایسی فطرت وہ بھی رکھتے ہیں، ایسی فطرت لے کے وہ بھی اسٹیج پہ پرپٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہی قانون لاگو ہے کہ دوگلی پلیسی رکھنا، خدا کے نظام کے مطابق اس کی بے ترتیبی جو ہے، خدا کے نظام کو پامال کرنا، اور خود ایک کو اچھا کہہ دینا، دوسرے کو برا کہہ دینا،
دوسروں سے نفرت کرنا، اپنے خدا کے دستور کے مطابق اس کی حضوری میں نہ جھکنا، کلیسیا کو بدظن کر دینا. اور یہی لا جو ہے، یہی قانون جو ہے خادم میں بھی موجود ہوتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے دعا پہ دعا کرو گے تو میں تمہاری نہیں سنوں گا. بڑی بڑی دعائیں کرنا، لمبی لمبی. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، خادم بھی یہاں تک کہہ دیتے ہیں، ایماندار یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یار اگر خدا نے مینوں برکت دیتی ہے تو معجزے شفاواں ہوندیاں. ایک خادم تھا، میں نام نہیں اس کا لوں گا، تو اس کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہتا ہے پاری صاحب پتہ کی ہے اس بندے نو خدا اگر وہ نال نہیں ہے تو خدا دے ہتھوں معجزے شفاواں دا کام بھی جاری کر رہا ہے. اور میں نے اس خادم کو آگے سمجھنا یا نہ سمجھنا ایک الگ ایشو ہے. کچھ لوگ اپنی انا کی وجوہات کی بنا پہ بات کو جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیونکہ میرے اوپر جو ہے ایک لیبل لگا ہے پادری کا، اگر میں یہ گل مان لی تو مینوں یہ مننا پوے گا کہ میں تو یہ گل سیکھی ہے. کیونکہ وہ ایسی چیزیں اپنے اندر جو ہے لینا پسند نہیں کرتے. اور جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ بھائی کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے. اگر اس کو خدا استعمال کرتا ہے اور جہاں پہ اگر خدا کام وہاں پہ اگر کرتا ہے تو کلام کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اپنے نام کی غیرت رکھتا ہوں، اور جہاں پہ میرا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ میں شفا جاری کرتا ہوں. اور وہ چاہے اس کا کردار جو ہے اس وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے، خدا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے میرا نام دنیا کے سامنے لے لیا. اور خدا جب اپنا کام لیتا ہے تو وہ تو ابلیس سے بھی کام لے لیتا ہے. جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو کئی جگہوں پہ ابلیسی کردار ایسے ہمیں بائبل کے اندر ملتے ہیں. نبوکدنضر بادشاہ ہمیں ملتا ہے، بابل شہر ملتا ہے، اور نبوکدنضر بادشاہ کے ساتھ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، حالانکہ وہ بت پرست کا ہے. نبوکدنضر کو خدا کہہ دیتا ہے کیونکہ خدا نے جب دوسرے کو نصیحت بتانا ہوتی ہے تو خدا دوسرے کے کردار کو استعمال کر کے اسے تربیت دیتا ہے، دوسرے شخص کو. اور جب ہم اس شریر کو دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب تو دعا پہ دعا کرے گا تو میں تیری نہ سنوں گا اور تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں. اب خون آلودہ، چاہے تم ساری زندگی جو ہے دعائیں کرتے رہو، قتل ایک بھی نہ کرو، لیکن پھر بھی کلام کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ خون آلودہ. اب خون آلودہ کیا ہے؟ خون آلودگی ہے کیا چیز ہے؟ کبھی کبھی ہم ظاہری طور پر قتل کر دیا ہو تو اسی کو خون آلودہ کہہ دیتے ہیں، لیکن نہیں. میرے عزیزو کلام خدا میں لکھا ہے کہ میرا کلام تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی کیا ہے؟ تازگی ہے. اور جب خدا کا کلام ہماری ہڈیوں کے اندر بسا ہوا ہے اور ہمارے ہاتھ جو ہے اس وقت خون آلودہ ہوتے ہیں، اس وقت نفرت انگیز ہو جاتے ہیں جب غیر معبودوں کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، جب غیر معبودوں کے آگے ہاتھ باندھے جاتے ہیں یا غیر معبودوں کو ایسے ہاتھوں سے چھوا جاتا ہے، اس وقت آپ کے ہاتھ جو ہے نفرت انگیز خدا کو ناپسند ہو جاتے ہیں. اس لیے کلام خدا میں عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے اے تو دلو اپنے ہاتھوں کو کیا کرو؟ صاف کرو. اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، تب تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. اب ہاتھ جو ہیں ان کا لینتھ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ خدا کے آگے نہیں جھکے. آپ کا دل جو ہے وہ پراپر طور پہ دوگی پلیسی کرتا ہے، آپ کی روش جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس لیے ہمیں جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے. تو ہم آگے بڑھیں گے. زبور 109 کے اندر دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ